سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جاری ہوا مبارک ثانی کیس میں، اور وہ تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس نے جاری کیا. اب اس میں کیا کیا کہا گیا ہے، خان صاحب سے پوچھیں گے. خان صاحب، کیا کیا اس میں جی بتایا گیا؟ کافی لمبے چوڑے صفحے آئے ہیں وہ تو. میں نے واٹس سے اوریجنل فیصلہ تو نہیں پڑھا، جو لوگوں نے کوٹ کیے ہیں بعض سوشل میڈیا پر، وہی میں نے دیکھے ہیں. دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے کبھی بھی ایم ڈی او کے معاملے میں کوئی اچھے فیصلے نہیں آئے، یا ایک ایسی انصاف پر مبنی فیصلے نہیں آئے. اور یہ بھی فیصلہ اب انہی کا حصہ ہے. اس کی ایک تھوڑی ضرورت دکھائی تھی فائری صاحب نے شروع میں، اور لیکن بعد میں جو دو نظر ثانی پیلے ہوئیں اس کے اندر وہ ڈھیر ہو گئے مولویوں کے آگے. اس سے پہلے بھی جتنے بھی فیصلے دیے گئے ہیں ایم ڈی او کے خلاف سپریم کورٹ کی طرف سے یا ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ بھی سب مولویوں کے زیر اثر ہیں دیے گئے. اس کا ایسے مظاہرے ہوئے، کورٹ کے آگے صفحے بچھا کے لوگ بیٹھ گئے، پریشائز کیا ججز کو، اور وہی بنیاد بنے کہ بھئی ڈر کے انہوں نے انصاف کا خون کیا ہمارے ججز نے. یہ فیصلہ دوسرے فیصلوں سے تھوڑا مختلف ہے اور زیادہ خطرناک ہے. اب تک یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہی کہتے تھے کہ ان کی ایم ڈی او کی جو قانونی حیثیت ہے وہ غیر مسلم کی حیثیت ہے آئین کے مطابق. اور اس فیصلے کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ غیر مسلم کی حیثیت کو تسلیم کرے. پہلے ججوں نے یہ بات نہیں کی تھی. اس نظر ثانی کے فیصلے میں، یہ نظر ثانی اپیل میں، انہوں نے پریشر میں آ کے یہ پابند کر دیا کہ بھئی ایم ڈی اپنی غیر مسلم ہونے کی حیثیت کو پابند کر دیا کہ اپنی حیثیت کو تسلیم کریں. اب یہ ایک دروازہ کھول دیا ہے ایم ڈی او کے خلاف مزید قانون سازی کرنے کا. دیکھیں، اگر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمام ایم ڈی جو ہیں وہ قانون کا احترام آئین کا احترام کرتے ہیں. جو آئین ہمیں جس کی اجازت نہیں دیتا ہم نے وہ کام بند کر دیے. ہم مسجدیں نہیں بنا رہے، ہم کمیونٹی سینٹرز کی طرز پر اپنی جس کو بیت کہتے ہیں مساجد تعمیر کر رہے ہیں، بیت تعمیر کر رہے ہیں، جس میں نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. ان کی ہم نے شیپ بدل دی ہوئی ہے. بڑے بڑے ہالز بنا کے ان کو عبادت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. رسالے، اخبارات سب ہم نے بند کر دیے، گیدرنگ ہم نے بند کر دی. جو چیز ظاہر کرتی تھی کہ بھئی ہم اس قانون کی شکل کا مقدمہ بن سکتا ہے، اس کو ہم نے بند کر دیا. اب یہ ایک قسم کا احترام ہی ہے آئین کا. ہم بھی چاہتے تو ہم بھی ڈی چوک میں جا سکتے تھے، لیکن ہم نے تو ڈی چوک کا راستہ اختیار نہیں کیا اور یہی کہا کہ چیز جو آئین کہتا ہے تو اس کو تسلیم کر دوں. بادل ناخواستہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی ہم جدوجہد نہیں کر رہے. اپنے خدا کے حضور ضرور ہم گریہ زاری کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس ظلم کے خلاف تو ہمیں ظلم سے ہمیں نجات دے. لیکن اس فیصلے کے بعد انہوں نے یہ راستہ کھول دیا ہے. اگر پارلیمنٹ میں کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی جو آئین کی کسی شک پر عمل نہیں کرتا یا کسی شک کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے 5 سال کی سزا یا کوئی سزا تجویز کر دے تو اس کے خلاف وہاں بولنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ کہ جب سب کو پتا ہے کہ اگر یہ کوئی ایسی بات کی جاتی ہے تو وہ ایم ڈی او کی وجہ سے کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے کی جا رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر جماعت کے اندر، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے وہ جمیعت العلماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، سوائے عوامی نیشنل پارٹی کے وہ اس کا حصہ نہیں بنتے. یا بلوچستان کے بات سردار ہیں جو ان باتوں کا مذہبی، نہ صرف ہمارے معاملے میں، کسی مذہبی معاملے میں وہ حصہ نہیں بنتے. تو باقی تو ساری پارلیمنٹ بھری پڑی ہے جو ان کم از کم حصہ نہیں لے گی تو مطلب اس کے خلاف بولے گی نہیں یا اس کو رکوانے کی کوشش نہیں کرے گی. وہ کہے گا قانون سازی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، ہاتھ کھڑے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو اس سے ایک دروازہ کھل گیا ہے کہ بھئی اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خلاف
ختم نبوت والے، تحریک لبیک والے، یہ ہر وقت اس تاغداؤں میں ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو مقدمے ان کے خلاف بنایا جائے، ان کے خلاف ایکٹیویٹیز ہماری روکی جائے. تو اگر کسی احمدی کے خلاف مقدمہ قانون سازی ہو جائے اور کسی بھی کوئی بھی احمدی وہ محفوظ نہیں رہے گا، پھر وہ کہیں گے جی مجسٹریٹ کے سامنے اقرار کریں کہ ہاں میں اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتا ہوں. تبھی ان کی تسلی ہوگی نا کہ ہاں جی آئین پہ عمل ہو رہا ہے. یہ ایک خطرناک راستہ جو ہے کھول دیا ہے فائز عیسیٰ صاحب نے، زیادتی کی ہے. اور بغیر، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے پریشر میں آ گئے کہ وہ یہاں تک چلے گئے. انہوں نے پابند کر دیا ہے کہ ایم جی اپنے آپ کو غیر مسلم جو ہے وہ تسلیم کرے پبلکلی، یا جس سے مزید ایم ڈیوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل بن سکتی ہے. اب خدا اس قوم کو اور اس سیاستدانوں کو عقل دے کہ وہ اس راستے کے اوپر نہ چلیں جو کھول دیا سپریم کورٹ. خان صاحب انٹرنیشنل طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشر نہیں پڑتا پاکستان کے اوپر کہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے بنیادی حقوق پر اس طرح کے فیصلے کرنے ویسے ہی مناسب نہیں ہے؟ دیکھیں وہ بات کرتے ہیں بنیادی حقوق کے اوپر، وہ اس سینس میں تو لیتے ہیں کہ بھی ہاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ مغرب دنیا جو ہے مذہبی ہے نہیں اور مذہب سے اتنا تعلق رکھتے نہیں ان کے سیاستدان وغیرہ. اس لیے وہ اگر کسی کو مذہبی طور پر اس کے جذبات میں یوں کیے جا رہے ہیں، اس کو دبایا جا رہا ہے، تو وہ اس طرح کھل کر سامنے نہیں آ سوائے سے کہ اس کی بنیاد ہی بناتے ہیں کہ ہاں جی جو بنیادی حقوق ہے انسان کے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہ احتجاج وغیرہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ احتجاج نہیں کرتے، سبھی احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کا احتجاج یہی ہوتا ہے کہ حکومت سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے یا آپ ایم ڈی او کو ریلیز دیں. اس سے یہ نہیں کرتے کہ ہاں جی آپ کی ہم فلانی امداد جو ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو امداد دیں گے، ورنہ ہم امداد نہیں دیں. جب تک اس قسم کا پریشر ڈیولپ نہ ہو اس وقت تک حکومتیں پھر ان کی احتیاط کو خاطر میں نہیں لایا کرتی. یہی حکومت پاکستان جو ہے نا، ورنہ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے، برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے اور بھی یورپین پارلیمنٹ نے بھی، یورپین جو پارلیمنٹ کے وفد جاتے ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں احتیاط کیے ہیں قوم پاکستان سے، ہمیشہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ احتیاط کسی مشروط نہیں ہوتا کسی، تو اس لیے اس کا حکومت پاکستان ایسا نوٹس نہیں لیتی. جیسا کہ انہوں نے جو پیرس میں جو ہے جو فائنینشیل جو ان کو گرے لسٹ میں کیا ہوا تھا، تو اس وقت بعض ایسی چیز انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کا بھی رکھا تھا، مذہبی آزادی کا بھی رکھا تھا، لیکن پرٹیکولرلی خاص کسی جماعت کے لیے انہوں نے کوئی ایسا فکرہ یا کوئی شرط بیچ میں شامل نہیں کی تھی. اگر اس قسم کا تعلق ڈیولپ ہو جائے حکومت پہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایسے سخت اقدامات جن کا دروازہ کھلتا نظر آ رہا ہے ان کی طرف توجہ مطلب رجحان نہ ہو حکومت کا. ہاں صاحب پہلے جتنے فارم ہیں میں نے دیکھے ہیں وہاں پہ یہ سوالات تو لکھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے یا کچھ بھی ہے، وہاں پہ یہ لکھا تو ہے کہ اس پر دستخط کرے اور سوالات آپ کے علم میں ہے. تو اب اس میں اور کیا یہ کر سکیں گے زیادہ سے زیادہ تبدیلی؟ نہیں دیکھیں، اگر کوئی انسان، کوئی بھی شخص پاکستان کا یہ کر دے آ کر کہ عرفان صاحب اسٹیٹ میں میرے خلاف ایف آئی آر درج کروا دے کہ جی اپنے آپ کو آئین کو تسلیم نہیں کرتا. اگر جو میں نے کہا دروازہ کھولا ہے فائز عیسیٰ صاحب کے فکرے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی حیثیت اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، تو وہ اس کے بعد اگر کوئی قانون سازی کر دیتی ہے گورنمنٹ، تو پھر کوئی بھی بندہ میرے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے کہ جی یہ تو میں مجسٹریٹ مجھ سے پوچھے گا کیوں جی آپ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں یا غیر مسلم سمجھتے ہیں. اگر میں کہوں گا جی میں آئینی طور پہ تو غیر مسلم ہوں، وہ کہے گا میں آئین کا نہیں پوچھ رہا آپ کی ذات کا پوچھا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. نہیں، جو چیز میرے دل میں ہے، جو میں دل سے تسلیم کرتا ہوں، وہ مجھے پبلکلی اس کا اظہار کرنا پڑے گا مجسٹریٹ کے سامنے، اور وہ اگر قانون سازی ہو جائے تو مقابلے کا جرم ہوگا. یہ اس کا دروازہ کھول دیا ہے جس سے ہر ایم ڈی غیر محفوظ ہے. اگر وہ اس فکرے کو اگنور کر دیتے تو پھر جس طرح زندگی گزر رہی ہے اس میں ایسی اسی طرح معاملہ چلتا رہتا. اب تو یہ ہے کہ دشمن کو جو ہے ایم ڈی او کے دشمن ہے ان کو اور زیادہ
ایک کیا میدان مل گیا ہے, راستہ مل گیا ہے کہ وہ اگر اور تنگ کرنا چاہیں تو ایک اور راستہ انہوں نے کھول دیا ہے تنگ کرنے کے لیے. ہاں صاحب ایک اور سوال ہے کہ یہ بڑی تیزی آ گئی ہے پاکستان میں, احمدیوں کے اوپر آئے دن کسی نہ کسی طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں, اور اس میں کمی آپ نے کل بھی بتایا تھا نہیں ہو رہی, لیکن سوال یہ ہے کہ اب پولیس ساتھ مل گئی ہے. پہلے تو پولیس کا کام ہے کہ رکوانا, تو جب پولیس ساتھ مل گئی تو اب کون ان کو روک سکتا ہے؟ جی مجھے یہ بتائیے, پولیس کو کون روکے گا؟ دیکھیں پولیس نے روکا کبھی بھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ موب کے ساتھ آنے کے بعد پولیس نے یا تو خود موب کی موجودگی میں انہوں نے وہ سیاہی پھیری ہے, کلمہ مٹھائے ہے, مینار گرائے ہیں. اب تو یہ ہے کہ موب سو رہا ہوتا ہے رات کو, اور 1-2 بجے جو پچھلے واقعات ہوئے پچھلے ہفتے اترا, اس میں پولیس نے آ کے بغیر موب کے جو خود کارروائی کر دی ہے. اب تو ریاست اس اقدام کا حصہ بن گئی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم خود کریں گے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ, ویسے جہاں پہ تعریف بنتی ہے کرنی چاہیے, کہ اس قبر کی بے حرمتی ہو رہی تھی, علماء کر رہے تھے, گالیاں نکال رہے تھے, پولیس افیسر پاس کھڑا تھا, اس نے ان کو منع کیا, میرے پاس ویڈیو موجود ہے, اور اس نے ان کو بتایا کہ یہ انسان ہے اور انسانوں کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے. تو علماء نے نیا وہاں پہ شور ڈال دیا, نہیں جی آئین پاکستان میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو خان صاحب مجھے بتائیے, اگر کوئی شریف پولیس والا سمجھتا بھی ہے تو وہ بھی مجبور ہے وہاں پہ. لازم بات ہے کہ دیکھیں ان حالات کو سختی سے روکا جا سکتا ہے, اور پولیس والا سختی اسی وقت کرے گا جب اوپر سے آرڈر آئے گا, اور اوپر والے ایسے آرڈر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے جہاں تک انسان کا تعلق ہے, انسان میں ہر قسم کے اچھے انسان بھی ہوتے ہیں جو موب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں یقیناً محسوس کرتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس زیادتی کو روکنے کے لیے اب ان کو ہاتھ اٹھانے کی تو اجازت نہیں ہے, وہ تو افسر کی طرف سے ملے گی, سبھی کو کوئی سخت اقدام اٹھائیں گے. وہ عام جو ایسے انسان زبان سے لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو اس وقت موب کی حالت ہوئی ہوتی ہے, جس طرح جذباتی ہوا ہوتا ہے, جس طرح مولوی کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو کون سنتا ہے؟ ابھی تک ہم نے تو نہیں دیکھا کسی پولیس والی کے روکنے سے کوئی روک گیا ہو. ہاں نہیں رکتے تو نہیں ہے, وہ الٹا پولیس والے کو دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں, اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہاں فوراً پہنچو, انتظامیہ جو ہے وہ احمدیوں کی سائڈ لے رہی ہے. یہ بھی میرے سننے میں آئی یہ بات. خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ مڈل کلاس جو لوگ ہیں انہی میں مذہب کا یہ پرابلم بنا ہوا ہے, جو اچھے علاقوں میں رہتے ہیں, ڈیفنس میں, کینٹ میں, یا جو بھی اچھے علاقے, ان کو تو کوئی فکر نہیں ان چیزوں کی. دیکھیں یہ مڈل کلاس بھی نہیں بلکہ لوور کلاس اب کہہ لیں, جو مڈل سے نیچے کی کلاس ہے, ان کے ساتھ جہاں مذہب, جہاں جن کے اوپر مولوی کا اثر ہے, ڈیفینس میں یا کینٹ میں یا جیسی جگہوں پہ تو مولوی کا اثر نہیں چلتا نا. مولوی کا اثر وہیں پہ ہے جہاں پہ گنجان آبادی ہے, چھوٹے چھوٹے گھروں میں خاندان رہ رہے ہیں, غربت ہے, وہاں مولوی کا اثر ہے, اور وہیں سے یہ مسائل جو ہیں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. نہیں تو یہ بتائیے خان صاحب کہ مولوی کا اثر کبھی ختم ہوگا اس قوم سے, یا اسی طرح ہی یہ چلتی رہے گی؟ کیونکہ خود تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے قوم, اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں یا ہم دین سیکھ رہے ہیں, ان کو تو دین کا علم ہی نہیں کسی چیز کا بھی. تو مولوی کا اثر اس طرح ہوگا جس طرح دوسرے عرب ممالک میں یا مڈل ایسٹ میں ہے کہ تمام مساجد کو نیشنلائز کر لیا جائے اور مولوی کو پابند کر دیا جائے کہ وہ جو حکومتی خطبہ ہے وہی وہ دے گا, اپنا آواز اس کا بند کروا دیا جائے, تو پھر حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جرات کون دکھائے؟ لیکن خان صاحب حکومت میں بھی تو جو بھی, جس طرح ابھی چیف جسٹس نے جو فیصلہ کیا, وہ فضل الرحمان کو لے گیا اپنے کمرے میں, وہاں بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے, تو حکومت بھی تو مولویوں کو کہے گی نا کہ کوئی خطبہ تیار کر کے آگے بھیجو. نہیں, حکومت کے اندر جو عالم لوگ ہیں, جو مولوی اسٹریٹ مولوی نہیں ہے, اگر وہ خطبہ تیار کر کے دیں تو ظاہر ہے کہ بھائی وہ منافرت پر مشتمل نہیں ہوگا, وہ صرف اسلامی تعلیم کی یا تربیت کے موضوعات کے اوپر خطبہ دیا جائے, بھیجا جائے وہاں سے مرکز سے, پابند کر دیا جائے, تو پھر اس سے ظاہر ہے کہ پھر منافرت والی بات
کم ہو جائے گی ایک دوسرے کے خلاف. اب تو جو مولوی کا واز ہے وہ ہے ہی ایک دوسرے فرقے کے خلاف بات کرتے ہیں نا, جس سے زیادہ جو ہے اشتعال پھیلتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. اس کو بند کرنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ بھئی نیشنلائز کر کے مساجد کو اوقاف کے تمام مساجد اوقاف کے حوالے کر دیجیے اور وہاں سے جو ہے خطبہ نشر کیا جائے کہ بھئی یہی خطبہ جو ہے وہ ہر مسجد سے ہوگا. خاصا خطبہ اکیلا, پاکستان کا مولوی تیار نہیں ہے. خطبہ اکیلا آپ سمجھتے اس سے کوئی کنٹرول کر پائیں گے؟ اب تو اسکولوں میں نفرت کی تعلیم کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, وہاں تعلیم دی جا رہی ہے, مدرسوں میں دی جا رہی ہے, جب بنیادی طور پہ بچوں کی بنیاد ایسی رکھی جا رہی ہے جہاں صرف نفرت. اس معاملے کو کہیں تو روکنا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا بڑھتا کہاں سے کہاں آ گیا ہے. حکومت کی غفلت کی وجہ سے, حکومت کی بے توجہی کی وجہ سے. تو کہیں تو اس کے اوپر اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا چاہیے. جو کابرین ہے, دانشوران ہے, ان کو ملک اس کے پیچھے ملک تو ہاتھ سے نہیں گوانا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں. اس منزل کے آنے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا چاہیے تھا. اچھا, آخر پہ یہ بتائیے خان صاحب کہ ہر 20-30 سال بعد یہ معاملہ کبھی جس طرح پہلے بھٹو صاحب تھے, پھر ضیاء اللہ کا, وہ یہ سپریم کورٹ, ہر 20-30 سال بعد اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, رکنے کا تو کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا. اب تو 20-30 سال والی بات ختم ہو گئی. اب تو یہ روز کی روٹین کا حصہ ہے. آپ پچھلے واقعات دیکھیں تو ہر دوسرے دن کو کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں انہوں نے اس معاملے میں ایک مستقل اس کو اپنے آپ کو ماحول کو گرم رکھنے کے لیے مولوی اس معاملے کو زندہ رکھ رہا ہے. اور جو ایک خطرناک فعل ہے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے جو ایم ڈی ہیں ان کے لیے بھی. ان کی زندگی دن بہ دن جو ہے وہ جینا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن حکومت کی اس طرف توجہ ابھی تک نہیں ہے. جو مدرسوں کا نصاب نہیں چینج کر سکے یا ایک نصاب بھی بنوا سکے, ان سے ہم یہ توقع رکھیں کہ بھئی آپ وہ ایم ڈی کے خلاف مولوی کو روک لیں یا ان کو ایسے اقدامات اٹھانے سے روکے رکھیں. یہ بظاہر نظر نہیں آتا. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا انقلابی فیصلہ کرنا پڑے گا, ایسا کہ انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا دل سخت کر کے. اس کے بغیر یہ معاملہ رکنے والا نہیں نظر نہیں آتا کہ یہ رک سکے. بہت شکریہ خان صاحب کا. ناظرین, یورپ میں لوگ جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو مذہب کے حالات ہیں وہ کچھ میرا خیال پاکستان سے بہت زیادہ مختلف ہیں. کوئی شاید 35 سال پہلے ایک جج تھے میرے دوست ہائی کورٹ کے, ان کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا تو وہاں پہ مذہب پہ بحث ہوئی. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یورپ میں مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا, دیکھیں کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتے. یورپ میں مذہب ایک سائڈ پہ رکھنے کے جو نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ممالک ترقی کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سیاست اور مذہب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. جس نے عبادت کرنی وہ جا کے عبادت کرے. آپ گاڑی میں نماز پڑھ رہے ہیں, میں اس دن آ رہا تھا انڈر گراؤنڈ میں, تو ایک صاحب وہاں پہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. پلین میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے, دوسرے کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. تو ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق یہاں پہ آزادی ہے کہ آپ اپنی عبادت کریں. اور یہ لوگ ایک قوم بن چکے ہیں, اور جو لوگ ان کے ملک میں آتے ہیں وہ بھی ان کے جو بھی قوانین ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ کسی کے مذہب میں اس وقت تک دخل اندازی نہیں کرتے جب تک اس کے متعلق کوئی ایسی ان کے پاس رپورٹ نہ آئے. جس طرح جرمنی میں پچھلے دنوں کچھ مساجد بند بھی کی گئی, میں پہلے بھی اس پہ بتا چکا ہوں. وہاں سے بتایا جا رہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ملک کے لیے نقصان دیں. پھر کچھ علماء تھے, ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ ملک چھوڑ دیں, آپ ہمارے ملک کے لیے نقصان دیں. دوسرے ممالک سے آ کے یہاں پہ آپ کو پناہ دی گئی, مگر آپ نے ہمارے وطن کے لیے غلط سوچ پیدا کی لوگوں کے اندر. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس پر یہ نہیں کہا کہ آپ کا مذہب غلط ہے یا آپ کو مذہب کی عبادت کی ضرورت, ہم نہیں وہ کہتے تھے کہ ملک کے لیے نقصان ہے. لیکن یہ فرق میں بتانے لگا ہوں. میں نے جب مطالعہ کیا احمدیوں کا تو آج تک
کبھی ملک کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر تاریخ پڑھے تو وہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں، سر ظفر اللہ خان، جنرل اختر، جنرل عبداللئی، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں بھی دی اور پاکستان کے لیے بڑی جدوجہد بھی کی۔ سر ظفر اللہ خان پہلے وزیر خارجہ تھے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ تھا تو قائد اعظم کو بھی تو پتہ تھا نا ان چیزوں کا، اس وقت کے علماء کو بھی پتہ تھا، لیکن اس وقت مخالفت نہیں کی گئی۔ آہستہ آہستہ کیونکہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا، ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے، آج تک ہم پاکستانی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیا حالات ہو چکے، کس طرف جا چکے، اور جس کا سب سے زیادہ نقصان ہے پاکستان کو، جو وطن بڑی قربانیوں کے ساتھ لیا، وہاں بھی ہم اکٹھے بیٹھ کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ میرے خیال میں ایسے تمام قوانین، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ ذوالفقار بھٹو کی پارلیمنٹ تھی جو بڑی اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، بھٹو صاحب خود بڑے اچھے مسلمان تھے، وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں طنزیہ کہہ رہا ہوں، سمجھ نہ لینا۔ یہ ضیاء الحق ہے، اس کے یہ تمام قوانین ختم کر کے ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، ہر ایک کو آزادی کے ساتھ عبادت کی خود دعوت دے کہ آپ یہاں پہ جناب آ کے عبادت کریں، اپنی نماز پڑھیں، جو بھی ہے، لوگوں کو مجبور نہ کرے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، اور پھر شاید اللہ تعالیٰ پاکستان پر بھی رحم کرے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے، تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان کے حالات آپ سب کے سامنے، جو حالت پاکستان کے اداروں کی ہو چکی ہے، خاص کر پولیس کی، وہ بھی آپ روزانہ دیکھتے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، یہاں سے پولیس کی قابلیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور ان میں زیادہ جو آپ کو پولیس والے ملیں گے وہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سیاسی لیڈر جو ہیں ان کی خدمت رات دن کر رہے، ایسے ہی ہے جیسے ان کے غلام ہیں۔ اگر یہ پولیس والے وڈیرے کے ڈیرے پہ جائیں، یا کسی بڑے آدمی جو بھی جگیردار ہے یا جو بھی ایم این اے ایم پی ہے جو بھی ہے، تو ان کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے برابر پہ جا کے یہ لوگ بیٹھ سکیں۔ وہ لوگ ان کو ان کی اوقات یاد کرواتے رہتے ہیں اور ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی جو اوقات ہے وہ یہی ہے کہ آپ یا تو نیچے بیٹھے یا آپ کھڑے رہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس والے کی درگٹ بھی بنا دی جائے اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اگلے دن ایک ویڈیو تھی سندھ کی، اب میں سندھ کی پولیس کی آج آپ کو بات بتاتا ہوں۔ اس نے شاید کوئی ایسا پرچہ کاٹ دیا یا کوئی ایسی حرکت کی کہ وہ ڈیرے کے بندے اس کو لینے آ گئے، اور وہ وہاں پہ معافیاں مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، تو وہ کہتے تھے گاڑی پہ بیٹھو، ابھی آپ کو بتاتے جا کے ڈیرے پہ یا جو بھی ان کا کوئی فارم ہاؤس ہوگا وہاں پہ ابھی آپ کی چھترول کرتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ سیٹ ہو جائے۔ یہ جو پولیس والے ہیں، یہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں، کوئی جاتی عمرہ پہ کوئی 1000-1500 پولیس والا ڈالا ہوا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، کوئی مزداری کی حفاظت پہ لگا ہوا ہے، کوئی چیف جسٹس کی حفاظت پہ لگا ہوا ہے، کوئی سندھ میں زرداری کے جو چیلے چانٹے ہیں ان کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی اوقات یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی سوال کر سکے، ان سے پوچھ سکے۔ اگر ان کو کچے کے ڈاکو یہ بتایا جائے کہ وہاں ان کو گرفتار کرنے جانا تو وہ سارے گاڑی سے راستے سے اتر کے بھاگ جاتے، اتنے بہادر ہیں یہ۔ اور جو واقعہ کل کراچی میں دیکھنے کو آیا، ابھی میں اس کی طرف آؤں گا جس کے لیے آج یہ پروگرام کرنا پڑا۔ میں کئی جگہ پہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو یہاں کی پولیس کس طرح رسپیکٹ کرتی ہے، کس طرح لوگوں کی عزت کا خیال رکھتی ہے، سر کر کے بلاتی ہے یا میڈم کر کے بلاتی ہے۔ اور ہمارے وہاں پہ کیونکہ ہمارے جو پولیس والے ہیں
وہ ظاہر ہے سفارش پہ آئے ہوتے ہیں، رشوت دے کے آئے ہوتے ہیں، یا پھر رشوت ان کا کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے ان کا، اور اسے کاروبار کو چلانے کے لیے وہ پھر جو بھی اوپر سے آرڈر آتا ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ کل ایک اور بھی چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ بھی تھی کہ حیرانگی کی بات ہے کہ جب وہاں پہ لیڈیز پولیس تھی تو پھر جو بندے تھے انہوں نے جناب ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے، 4 بندے یا 5 تھے شاید، ایک عورت کو وہ گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال رہے ہیں، ویڈیو بھی ہمارے پاس، اور پوری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی۔ ابھی یہ سڑک پہ یہ حال ہے، جب ان کے قابو کوئی کیلا آ جاتا ہے تو پھر یہ اس کا کیا حشر کرتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کئی لوگ تو پوری زندگی مفلوج ہو جاتے ہیں، ان کے جسم وہ ساری زندگی کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پولیس میں خواتین وہاں پہ سندھ کی ہوں، پنجاب کی ہوں، ان کا اپنا کردار کیا ہے، ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہوتی ہے، یہ خود بھی وڈیروں کو خوش کرتی رہتی ہے، ورنہ وڈیرے جو ہیں ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جس ملک کی یہ حالت ہو، جس ملک میں کوئی سسٹم نہ ہو، جہاں پہ کوئی قوانین نہ ہو، اور یہاں پہ عوام کا بھی قصور ہے، ظاہر ہے جو تربیت عوام کی ہوئی ہے اسی میں سے پولیس کے لیے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پھر انہی کو بے عزت کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ شاید کل میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک جانور تھا، وہ اپنا اس کا بچہ تھا، وہ شاید مر گیا، اس کو زمین پہ ایسے پاؤں مار مار کے کھود کے اس کو دفن کر رہا تھا اس میں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی جگہ تو جو پاکستانی قوم ہے اس سے جانوروں کے نمونے بھی بڑے اچھے ہیں، وہ بھی کافی بہتر سلوک کرتے ہیں اپنے جو بھی ان کے جو جانور ہوتے ہیں ساتھ ان کے ساتھ۔ مگر ہمارا ملک کیونکہ ہم نے اسلام کے نام پہ لیا اور ہم اسلام سے دور ہو گئے، اسلامی تعلیمات کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، نہ عدالتوں میں ہے، نہ پولیس میں ہے، نہ آپ کے ان اداروں میں ہے جو پاکستان پہ قابض ہے۔ قبضہ گروپ جو ہے ان کو بھی اس چیز کا نہیں، اور اپنے قبضہ جو قبضہ گروپ اپنا قبضہ بحال رکھنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے۔ عمران خان سے ملاقات اب شاید اجازت مل گئی ہوگی، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ عوام کو چیک کیا جائے کہ عوام میں کتنا دم ہے، عوام کو چیک کرنے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے۔ عمران خان کے اوپر خود ہی یہ تشدد کی اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو، خود ہی یہ سارا سسٹم جو ہے یہ پیچھے بیٹھا ہوا وہ محکمہ کر رہا ہے جس کے لیے آپ نے کہا ہوا کہ جناب یہ ہماری حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا۔ جس دن کوئی پنگا پڑ گیا کسی ملک سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام کے بغیر کسی ملک سے جنگ لڑنی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی عوام پہ ظلم کرتے ہیں تو پھر عوام جو ہے وہ ظاہر غداری کے الزامات پھر ان کے اوپر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے لوگوں کو اٹھایا کتنا گیا۔ خیبر پختونخوا سے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مار دیے گئے ہیں، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں اتنا بڑا زور ہے اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، جرگہ جو ہے وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ طاقت کے نشے میں اتنے چور ہے کہ ان کے نزدیک کسی کی زندگی لینی، کسی کو سڑکوں پہ گھسیٹنا ان کے لیے یہ ایک شاید مزہ بھی آتا ہو۔ بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے ٹی وی پہ، یہاں پہ آپ کے سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ دیکھے جی یزید تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جو یزید نے لوگوں کو جتنا نقصان پہنچایا وہ کتنا بڑا نقصان تھا، اور ایسی مثالیں دے کے سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے نقصان سے بچ جائیں گے، جو بھی لوگ آج کل اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ پاکستان میں آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی لاہور میں ماڈل ٹاؤن واقعہ پیش آتا ہے، کبھی کہیں پہ، کبھی کہیں پہ، کبھی اسلام آباد پہ۔ کئی خبریں تو ایسی ہے جو آپ تک پہنچتی نہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی خبر اتنی ہوتی ہے کہ سارا دن بھی اس پہ کام کرتے رہو تو بندہ پھر بھی میرا پوری نہیں کر سکتا۔ حکمران ہے، انہیں طاقت کا ایسا نشہ اس وقت ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اور یورپ میں تھوڑا سا فرق بتا دو،
وہاں پہ آپ کے پاس کوئی مہنگی گاڑی ہو تو آپ کا دماغ جو ہے وہ آسمان پہ ہوتا ہے۔ یورپ میں کسی کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ کھاتے پیتے لوگ، یہاں پہ بھوک افلاس ہوگی، وہاں پہ ظاہر ہے پھر جو احساس کمتری ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا امیر ہوں، میرے پاس کتنی دولت ہے۔ جب تک 4-6 گن مین ساتھ نہ ہو، نہ مولوی نماز پڑھانے جاتا ہے جمعے کی، اور نہ ہی سیاستدان باہر نکلتا، اتنا تحفظ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، وہ بھی 300 لوگوں کا لشکر لے کے خود باہر نکلتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر، کیونکہ عوام کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں۔ جہاں بھی عوام کے قابو میں یہ آ جاتے ہیں، وہ پھر سارا گالیاں نکالتے ہیں، جس طرح وہ بیکری پہ چیف جسٹس کے لیے اسے لعنت ڈالی تھی۔ جب آپ ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تو لوگ پھر لعنت ڈالتے، صرف ایک ہی چیز پکڑی ہوئی ہے، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو پکڑ لو۔ آپ کیا سمجھتے کہ اس طرح آپ پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا پاکستان کی عوام کی کوئی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے کہ یہ پولیس والوں نے بہت بڑا کارنامہ کل انجام دیا؟ اتنی لعن طعن ان کے اوپر پڑ رہی ہے اور ابھی پڑھنی ہے، سوشل میڈیا پوری ان کے اوپر لعن طعن ڈال رہی ہے۔ ویسے بھی لوگ دیکھیں گے تو اس سے کیا میسج دیتے ہیں؟ سندھ کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ اسکولوں میں جانور باندھے جاتے ہیں وڈیروں کے، اور جو بچے ہیں ان کو اسکولوں میں تعلیم نہیں دی جاتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ بیچارے روزی کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں سے کچھ نہ کچھ اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں، بعد میں ایسے بچوں کو کرائم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا، غربت ایک ایسی چیز ہے۔ ایک لڑکی، اس کی میں نے بات سن کے حیران رہ گیا، کہتی میں غریب تھی، میری سہیلی امیر تھی، وہ کہنے لگی آؤ آپ کو جوس پلاتی ہوں، اور میں بڑی حیران کہ میں بھی آج جوس پینے جاؤں گی۔ کہتی میں نے تو کبھی زندگی میں ایسے جوس نہیں پیا تھا۔ پھر ایک جوس کارنر پہ لے گی اور وہاں پہ مجھے کہتی کہ اوپر کمرہ، ہم اوپر بیٹھ کے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، اور بعد میں جوس میں کچھ ملا دیا اور اس کی ویڈیو بنا لی، اس کے ساتھ کسی بندے نے یا 1-2 بندوں نے زیادتی بھی کی۔ اس کی رپورٹ نہیں درج ہو رہی تھی کیونکہ وہ امیر ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بیچاری رو رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ غربت ایک ایسی چیز ہے، اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتا کہ یہ غربت ہی ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان یہاں تک پہنچا ہوا۔ آج پاکستان مقروض بھی ہے، قوم پہ ظلم بھی ہو رہے ہیں، قوم کو ہوش نہیں آنے دیا گیا، قوم کے ساتھ اس طرح کے واقعات اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک خاتون کو جب ہم گھسیٹیں گے تو دوسریوں کے اوپر جو ہے وہ دہشت پڑے گی۔ عمران خان سے جیل میں اس لیے نہیں ملنے دیا گیا کہ ان کے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ان کی پہنچ ہے، یہ کیا کر سکتے، جھکانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو جس ملک میں سارا کچھ جگاڑ کے ذریعے چل رہا اور پروپیگنڈے کے ذریعے چل رہا، جھوٹ جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ جھوٹ کے ذریعے لوگوں میں افواہیں پھیلائی جائے، جھوٹ کے ذریعے سسٹم کو چلایا جائے، وہ زیادہ دیر نہیں چلتا، کبھی بھی وہ چیز کامیاب نہیں ہوتی جس پہ آپ نے بنیادی طور پہ ایک جھوٹ شامل کرنا۔ نہ وہ رشتے کامیاب ہوتے ہیں، نہ وہ اور کوئی بھی کاروبار بھی ہو جو جھوٹ سے چلاتے ہیں، زیادہ دیر نہیں چلتا۔ تو جناب جن پولیس والوں نے اس کو اٹھا کے گھسیٹا ہے، ان کو تو میرا خیال اب زرداری دے گا وہ میڈل شیڈل، کیونکہ ان کے جو خواتین، ان کی پولیس والی، ان کے جو صحافی خواتین ہوتی ہیں، وہ ان کی بیڈ کی رونق بنتی ہیں، ان کو پھر یہ وہاں پہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام پورے سندھ کو، پنجاب کو، خیبر پختونخوا، بلوچستان، لوگ کیوں وہاں پہ یہ سوچ رہے۔ ایک اور آج ڈاکٹر تھی، وہاں دفعہ 144 لگی، وہ 2 کھڑے تھے، وہ پولیس والوں نے پکڑی، وہ بھی ویڈیو میرے پاس، وہ ڈاکٹر بڑی عزت کے ساتھ خاتون بول رہی تھی، لیکن کیونکہ یہ رکھیلے جو پولیس والی ہیں، ان کو اوپر سے آرڈر ہوا ہوا کہ آپ نے دہشت ڈالنی ہے اور چند لوگوں کو پکڑ کے ایک کوٹا پورا کرنا تاکہ 4-5 دن ان کو جیل میں رکھے اور دوسرے لوگوں کو میسج۔ کوئی قوانین نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی ادارہ نہیں جہاں پہ جا کے لوگ اپنا کوئی جو بھی رونا روئیں، کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئے دن اس طرح کے افسوسناک بات، ایک جاہل قوم اتنا بڑا عذاب کیوں آیا ہوا؟ کیونکہ اس میں قوم کا اپنا بھی قصور ہے۔ قوم نے بھی کبھی اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کی، قوم نے بھی یہ سوچا کہ ہم جہالت میں زندگی گزاریں گے، ہمیں جوتے پڑتے رہیں گے تو ہم ٹھیک ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی پروگرام میں جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ
آپ کو تازہ صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نائن بزرس ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو نائن بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ سعودی عرب اور یورپ جو لوگ بھی رہتے ہیں، آج میں نے سوچا ایک توجہ آپ کی دلاؤں۔ ایسے تو کسی نہ کسی پروگرام میں ہم بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو، اور مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جناب آپ جو مشورے دیتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے۔ ایک خاتون ہے، اس کو سزائے موت دی گئی، اور مکہ میں سزائے موت کیوں دی گئی یہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور کیوں یہ حالات بنتے ہیں کہ ایک خاتون ہے یا مرد ہے اس کو ایسا کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہ تو سادگی ہے، سادگی کی وجہ سے یہ لوگ اس چکر میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو سامان دیتے ہیں، یہ سامان لے کے چلے جاتے ہیں، نہ چیک کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے سادگی کے ساتھ ساتھ اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت قریبی ہیں، ہم ان پہ اعتبار کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کئی لوگ خود بھی یہ کاروبار کرتے ہیں، اور ان کو لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اب یورپ کی بات میں نے اس لیے کی کہ یورپ میں بھی جو اسپین ہے فرض کرے، وہاں کے میں پروگرام دیکھتا رہتا ہوں مڈرڈ کے، وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں منشیات جو ہے وہ پہنچتی ہیں کولمبیا وغیرہ سے۔ ٹھیک ہے، یہاں کیونکہ ایسے قوانین موجود ہیں کہ آپ کو سزائے موت نہیں دی جاتی، 3 سے 6 سال۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ کتنی مقدار میں منشیات پکڑی گئی ہیں، اور پھر ان کو جناب اسی حساب سے سزا دی جاتی۔ ایسے کیس بھی میں نے دیکھے کہ کئی لوگ جب یہ منشیات لے کے آتے ہیں تو اتنے نروس ہو جاتے ہیں کہ خود ہی پولیس کے پاس چلے جاتے کہ ہمیں کسی نے کوئی چیز دی ہے اور آپ وہ چیک کر لیں، لیکن سزا ان کو ہوتی ہے کیونکہ قوانین کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ تھوڑی نرمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ صرف اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ سعودی عرب میں قوانین بڑے سخت ہیں، وہاں پہ جو بھی کوئی منشیات لے کے آئے اسے سزائے موت دے دی جاتی ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا، کوئی بھی ہو۔ بوڑھے لوگ بھی کئی دفعہ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی بیچارے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس عورت کے پاس کوئی 1.5 کلو کے قریب منشیات تھے، اور یہ ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی، اور پھر اس پر کیس چلا، پھر اس کو وہاں پہ اب سزائے موت دی گئی۔ لیکن آپ آگے کی خبر سن لیں، 11 پاکستانی وہ بھی اسی کیس میں چند دنوں میں پکڑے گئے۔ پاکستان سے منشیات لے کے جا رہے تھے، اور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ان کو بھی پکڑ لیا گیا، اور اگلے چند دنوں میں، مہینہ 15 دن جتنا بھی ٹائم لگے، ان کے بھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ان کو بھی موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب میں نے لوگوں کے یہ انٹرویو سنے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے، ہمارے بچوں کے پاس پیسے نہیں تھے، اور زیادہ یہ غریب ممالک کے لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں بعد میں جو ان کو کہتے کہ جی ٹھیک ہے، لالچ دے کے چکر میں ان کو بھی ملا لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں اسپین میں ایک واقعہ پیش آیا، جیسے ہی پلین اترا وہاں سے ایک مسافر کی اطلاع پہلے پولیس کو مل چکی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، اور وہاں ایک جو وہ لیتے ہیں ویل چیئر، اس پر جس نے ڈیوٹی لگوائی ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی اسپین کی، اور وہ اس مسافر کو لے کے جیسے ہی نکلنے لگی تو اس کو روک لیا گیا۔ روکنے کے بعد اس سے
جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے بھی منشیات ملی. اب ایک پھڈا ہو گیا. انہوں نے کہا پولیس نے کہ یہ جو لڑکی اس کو ویل چیئر پہ لے کے جا رہی تھی یہ بھی اس میں شامل ہے. وہ کہنے لگی میں شامل نہیں ہوں. اسی وقت اس کے مینیجر کو فون کیا گیا اور مینیجر نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں. جب چیک کیا تو اس نے کہا کہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی اس پلین پہ. اس نے خود اپنی مرضی سے یہاں ریکویسٹ کی کہ مجھے اس پلین پہ ڈیوٹی دی جائے. پولیس نے اسے بھی پکڑ لیا کیونکہ جتنی اس کی سزا اتنی اس کی بھی سزا شاید اس کی زیادہ ہو کیونکہ اب وہ ہیلپ کر رہی تھی اس معاملے میں. لالچ بری بلا ہے، شروع سے سنتے ہیں، مگر یہاں پہ جو بات آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ میں کئی پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ ٹریول کریں سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ اگر کسی نے کوئی سامان دے ہی دیا وہ خود چیک کریں. کئی لوگ ہیں جوتے بھیج رہے ہیں، اب جوتے سعودی عرب سے نہیں ملتے. ایک سوال ہے یہ یورپ سے نہیں ملتے. یہاں پہ خود اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور اس عورت کی طرح جسے موت کی سزا دی گئی ہے آپ کا بھی وہاں پہ سر جو اتار دیا جائے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر وہ سامان دے رہے تو ان کے سامنے یہ چیک کریں ہر چیز کھول کے. اگر جوتے وغیرہ ہیں تو ان کو کوئی جی ہم نے نہیں لے کے جانے کیونکہ اتنے تجربہ کار ہیں یہ پولیس والے جو پکڑتے ہیں ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو آپ کی چال سے پتہ چل جاتا ہے. پھر آج کل ایسا سسٹم ہے کہ چھوٹی سی سوئی ہے تو اس کا بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا لے کے جا رہے. اب یہ جو 11 پاکستانی ہیں ان کو جنہوں نے بھیجا جنہوں نے انہیں استعمال کیا وہ تو بچ جائیں گے. ہو سکتا ہے سعودی عرب کی پولیس جب ان سے پوچھ گچھ کرے گی پھر وہ بھی پاکستان میں پکڑے جائیں گے اگر انہوں نے بتا دیا کہ کہاں سے ہم نے لی کیونکہ پولیس کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے. پھر اس وقت یورپ میں پولیس تشدد تو نہیں کرتی. یہاں پہ تو بڑے وہ اچھے طریقے کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی گھبرائے تو گھبرائے نہ، اپنے آپ کو سنبھالے اور زندگی نئے طریقے سے شروع کرے، اس سے سبق حاصل کرے جیل میں رہنے کے بعد. سوری. تو یہ جو خاتون ہے یہ بھی گئی، پتہ نہیں اس کے بچے بھی ہوں گے، خامد بھی ہوگا، بہن بھائی بھی ہوں گے. لیکن یہ جو پاکستانی 11 گئے ہوئے ان کی بھی فیملی پاکستان میں ہوگی یا بہن بھائی ہوں گے، ماں باپ ہوں گے. اب ان کے بھی سر اتار دیے جائیں گے اور وہاں پہ رعایت کوئی نہیں ہے. بہت مشکل ہے کیونکہ بھائی ایک دفعہ ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ جوتوں میں کچھ منشیات بھجوائی گئی تھی تو پھر پاکستان سے لوگ پکڑے گئے تھے اور اس فیملی کو کافی عرصے بعد میں جیل سے رہائی مل گئی تھی. وہ بھی گورنمنٹ نے اپنے طور پہ بات چیت کی تھی. تو جناب اپنی زندگی سے مت کھیلیں. اگر آپ سعودی عرب میں بھی جا رہے ہیں چلو وہاں تو سالت آ رہے ہیں، اگر یہاں بھی آ رہے ہیں تو یہاں جیل جا رہے ہیں تو جیل بھی اگر 3 سال یا 6 سال ہوگی پھر بھی زندگی برباد ہے. زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے اگر زیادہ منشیات. تو آج کے حالات میں کسی کے اوپر اعتماد نہ کریں، خاص کر یعنی کہ ہمارے ملک میں اور بھی کہیں سے آپ آ رہے ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی قریبی ہے. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑا وہ قتل ہوا تھا پاکستان میں لاہور میں، ٹیپو ٹرکاں والا پتہ نہیں، تو وہ بھی دوست نے مروا دیا تھا پیسے کے چکر میں. تو کسی پہ اعتماد نہ کریں کیونکہ آج کے دور میں اعتماد لفظ صرف لکھنے کو پڑھنے کے لیے رہ گیا. ہر جگہ پہ آپ کو دھوکہ ملے گا، ہر جگہ پہ آپ کو فراڈ ملے گا. یہ نہیں کہ پاکستان میں، یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں ہمارے لوگ ہیں ان میں سے اکثر یہاں بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی دھوکہ دہی اور یہی فراڈ کرتے. یہ اسپین آپ دیکھ وہاں پہ بھی پکڑے جاتے ہیں، کوئی جعلی نوٹ بنا رہا ہے، کوئی ایئرپورٹ سے سامان چوری کر رہا ہے، حالانکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو اپنی وہ جس طرح لکھا نہیں ہوتا بس پہ، جب بس پہ بیٹھتے ہیں پاکستان میں سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی، تو ہم نے اپنی جان کی خود حفاظت کرنی، اپنا خیال خود رکھنا. ہر جگہ پہ آپ کو چاہے بہت قریبی ہے چاہے دور کا ہے جہاں کا بھی ہے کسی پہ اعتماد نہیں کرنا. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی پروگرام ملتے رہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ.